15 شعبان، جس کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات، جس کو ہم شب برات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یہ معروف ہے۔ 15 شعبان کا جو دن ہے اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کا جو دن ہے اس کے متعلق کچھ فضائل ذکر فرمائے ہیں، بلکہ ایک روایت میں ذکر فرمایا جب 15 شعبان کا دن آتا ہے، ان اللہ یغفر لجمیع خلقہ، اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو اور 15ویں شعبان کے دن کو اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہد، سوائے 2 بندوں کے۔ ایک وہ بندہ جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا، کیونکہ یہ اصول اللہ کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کسی مشرک کی معافی نہیں ہے، ہاں توبہ کر لے تو پھر معافی ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو بغیر توبہ کے اس کی معافی نہیں، تو فرمایا الا لمشرک، مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اور دوسرا شخص فرمایا او مشاحن، یا کیا ہے مشاحن، مشاحن کا معنی ایک حدیث میں آتا ہے الا لمتحاقدین، وہ 2 افراد جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں، حسد کرتے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات ہوں، دل کے اندر اختلاف ہو، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا۔ اور یہ بندہ جو ہے کہ جس کے دل میں جو ہے کسی اپنے بھائی کے لیے کوئی غلط جذبات ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، نفرت ہو، اگر یہ دل میں موجود ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ویسے بھی معافی نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، سوائے ان 2 افراد کے جو آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت کے جذبات ہوں۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا، ان کو ابھی مہلت دو، دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ صلح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، صلح کر لیں گے تو گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی مغفرت بڑی وسیع، تو اس 15ویں شعبان کی رات کو بھی اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرماتا ہے، فضیلت کا انکار نہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، بلکہ علماء کی اکثریت نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا 15ویں شعبان کی فضیلت، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور بہت سے جو علماء محدثین ہیں ان کے نزدیک بھی یہ روایت اس قابل ہے کہ اس فضیلت کو تسلیم کیا جائے، یہ فضیلت موجود ہے 15ویں شعبان کی رات کی، یہ فضیلت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو اپنے بندے کو گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن یہ فضیلت صرف اس رات کی نہیں ہے، بلکہ ہر پیر اور ہر جمعرات کی، ہر پیر اور ہر جمعرات کی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ہر پیر اور ہر جمعرات کی عبادت کو خاص کر لیں۔ اگر اس فضیلت کی وجہ سے 15ویں شعبان کی عبادت کرنا خاص ہو جاتا کہ جی 15ویں شعبان کی عبادت کرو، تو پھر تو ہر پیر اور ہر جمعرات کی عبادت بھی فرض ہو جاتی، یہ اس کی بھی ایک خاص فضیلت ہوتی۔ ایسی فضیلت موجود نہیں۔ تو 15ویں شعبان کے فضائل بعض علماء نے ذکر کیے، ان میں یہ فضیلت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لہذا یہ فضیلت موجود ہے۔ اب جہاں تک عبادت کا تعلق ہے کہ خاص اس رات کی عبادت کرنا، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 23 مرتبہ یہ شعبان کی رات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو، صحابی تو دور کی بات، اپنی کسی اہلیہ کو، اپنی کسی زوجہ کو، اپنی اولاد کو، کسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خاص عبادت کا حکم نہیں دیا۔ اب سوال پھر وہیں آ جاتا ہے کہ حرج کیا ہے؟ اگر حرج نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ذکر فرما دیتے کہ ہاں یہ کرو عبادت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں ہے، ہاں ایک شخص ہے جو کہ روز تہجد پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت، وہ اس رات بھی پڑھ لے، لیکن جو سارا سال نہیں پڑھتا وہ اس رات کو خاص کر لے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بدعت ہو جائے گی کہ ایک شخص ایک خاص عمل کر لے، جو عمل وہ عام دنوں میں نہیں کرتا وہ اس خاص رات میں کر لے، یہ عمل جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ شخص کہے کہ جی جمعے کا دن چونکہ بڑی فضیلت کا ہوتا ہے لہذا میں جمعے کی رات کو تہجد پڑھوں گا، بلکہ شریعت نے اس کے مخالفت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بھی شخص جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے، حالانکہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، لیکن جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ بھائی کوئی رکھنا چاہتا تو رکھ لیتا، کیا حرج تھی؟ ہمارے دل میں ایک جذبہ ہے کہ جی جو دن فضیلت والا ہے تو اس دن روزہ رکھ لیا جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا تو روزہ رکھ رہے ہیں، جمعے کا نہیں رکھ رہے، نہ رکھ رہے ہیں نہ ہی رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13 14 15
جو چاند کی راتیں آتی ہیں ان کا اگر روزہ رکھتا ہے اور اس دن جمعہ آ جائے تو رکھ سکتا ہے. اور فرمایا کہ اگر جمعے کے دن کا روزہ رکھنا ہو تو ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھ لو, 2 روزے ملا کر رکھنا, جمعے کے دن کو خاص کر کے روزہ نہیں رکھنا. اب سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیوں فرمایا. یہ میرے اور آپ کے لیے قاعدہ اور اصول بنا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جس دن کی یا جس رات کی فضیلت آ جائے اس رات کو عبادت کے لیے بھی خاص کر لیا جائے. یہ اصول نہیں ہے شریعت کا. جمعے کے دن کی فضیلت موجود ہے لیکن اس دن کو خاص کر لینا روزے کے لیے جائز نہیں ہے. جمعے کی دن کی فضیلت موجود ہے لیکن اس کی رات کو خاص کر لینا عبادت کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا. پھر لہٰذا 15ویں شعبان کی فضیلت بعض علماء کے نزدیک نہیں ہے, بعض علماء نے اس کی فضیلت کو ذکر کیا, لیکن ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے یا اس کو ماننے کا تسلیم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے اس رات کی عبادت کو بھی خاص کر لیا جائے. ایک اور عمل جو ہمارے ہاں ہوتا ہے شب برات میں اور جس کی کچھ دلائل بھی دی جاتے ہیں کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں, اور یہ ایک عمل ہے اور اس کے حوالے سے مختلف دلائل دیے جاتے ہیں. ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ رات میں اٹھی تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, تو پریشان ہو گئی. لیکن ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. خاتون تھی تو ذہن میں یہی بات آئی. معمول نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رات میں باہر جانا, کوئی ایسی اطلاعات بھی نہیں تھی کسی جنگ کی یا کوئی ایسے معاملے کی. تو فرماتی ہے کہ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی سے اٹھے اور اپنے کپڑے درست کیے, چپل پہنی, اب بالکل آہستگی سے چلتے چلتے دروازہ کھولا اور باہر چلے گئے اور آہستگی سے دروازہ بند کر دیا. تو پھر مجھے شک پڑا کہ آہستہ آہستہ کیوں جا رہے ہیں. تو میں بھی اٹھی آہستہ آہستہ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی. میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بقیع کی طرف جا رہے ہیں. میں بھی پہنچ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. بقیع قبرستان جو احباب مدینہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج وہ مسجد نبوی کے بالکل برابر میں ہے, لیکن اس دور میں یہ بقیع قبرستان مدینہ سے باہر تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو مدینہ ہے وہ پورا مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسا ایسا مدینہ سے باہر نکلے اور بقیع قبرستان چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے کر دعا فرمائی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے, میں بھی مڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوئے تو میں بھی تیز چلنا شروع ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے تو میں بھی دوڑنے لگی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہ لے. تو میں دوڑتی ہوئی پھر گھر میں واپس آئی اور آ کر جو ہے بستر پہ لیٹ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں واپس آئے اور دیکھا کہ میرا سانس پھولا ہوا اور سمجھ گئے کہ عائشہ جو ہے میرے پیچھے آئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا کہ عائشہ کہ تمہیں مجھ پر ابھی بھی جو ہے وہ اس معاملے میں شک ہے. تو پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کیوں گئے تھے. فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں جاؤں اور بقیع قبرستان میں جو شہداء مدفون ہیں, جو صحابہ مدفون ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں. جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ آپ جا کر دعا فرمائیے. اب اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبرستان گئے تھے تو لہذا 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا چاہیے. اب اس کا تعلق 15ویں شعبان سے کیسے جوڑا جاتا ہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ لیلۃ النصف من شعبان, کہ شعبان کی کا جو ہے وہ آدھے شعبان کی رات تھی, یعنی 15ویں شعبان کی رات تھی. اور یہ جو الفاظ ہیں جس روایت میں آتے ہیں وہ روایت سخت ضعیف ہے, اور باقی جتنی روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث اٹھا لیجئے, صحیح مسلم کی حدیث اٹھا لیجئے, اس میں کہیں پر بھی 15ویں شعبان کے تذکرہ موجود نہیں, کہیں پر بھی 15ویں شعبان کا تذکرہ موجود نہیں ہے. اور بالاتفاق تمام محدثین نے اس حدیث کو جس میں 15ویں شعبان کے الفاظ موجود ہیں اس کو سخت ضعیف قرار دیا. قبرستان جو ہے وہ کسی بھی رات میں جایا جا سکتا ہے, انسان کبھی بھی چلا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا, بعد میں اجازت دے دی. فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا, اب تم جا سکتے ہو, قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان جانے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی. لہذا قبرستان جایا کرو, تو کسی بھی دن انسان جا سکتا ہے. تو 15ویں شعبان, اور پھر اس میں اتنا غلوف کیا گیا, اتنا مبالغہ کیا گیا کہ یہاں تک بھی ذکر کر دیا گیا کہ جی اس رات جو ہے وہ مردوں کی روحیں واپس آتی, تو لہذا وہاں جا کر ان کو سلام کرنا چاہیے. یہ جو روحوں کا جو ہمارے ہاں تصور یا نظریہ یا عقیدہ ہے یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جو روح قبض ہو جاتی ہے وہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتی. فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب یہ چلے گئے ہیں, اب یہ برزخ میں ہے قیامت کے دن تک. اور ایک آیت میں فرمایا کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ, ہم نے بستی والوں پر یہ حرام کر دیا ہے کہ جس بستی کو ہم مار دیتے ہیں, فوت کر دیتے ہیں, وہ دوبارہ اس دنیا میں لوگوں کے پاس واپس نہیں آ سکتے. حرام علی قریۃ اہلکناها انہم الیہم لا یرجعون, یہ واپس نہیں آ سکتے. تو روحیں لوگوں کے پاس واپس نہیں آ سکتی. ہاں حدیث میں موجود ہے کہ جب کسی مردے کا سے سوال ہو رہا ہوتا ہے
تو اس کے اوپر روح کو لٹایا جاتا ہے، اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب دینے کے لیے۔ جب سوالات کے جوابات ہو جاتے ہیں پھر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اب پھر آگے کیا معاملہ ہے، برزخ کے کیا حالات ہیں، عذاب کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسی ملتی ہیں، جنت کیسے نظر آتی ہے، جہنم کیسے نظر آتی ہے، قبر کیسے کھلتی ہے، قبر کیسے تنگ ہوتی ہے، یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا اور آپ کا تصور وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ہم وہاں کا تصور نہیں کر سکتے، تو لہذا ہمیں اس کے بارے میں خیالات لانے نہیں چاہیے۔ ایمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا، اس پر ہمارا ایمان۔ تو مردوں کی روحیں لٹائی جاتی ہیں اس رات میں، لہذا قبرستان جانا چاہیے، ایسی کوئی بات احادیث کے اندر موجود نہیں۔